نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میت کے جنازے میں 40 لوگ شامل ہو کر دعا کر دیں، 39 آمینیں اللہ رد کر سکتا ہے، 40ویں اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما لے۔ سرکار کی نگاہ رحمت یہ بھی دیکھ رہی تھی، ہو سکتا ہے میری کسی امتی کو، غلام کو، منگتے کو 40 لوگ بھی میسر نہ ہیں، یہ بھی تو قسمت کی بات ہے۔ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ 40 لوگ بھی پورے نہیں ہوتے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا، جس نے ساری زندگی دین پر گزاری ہے، وہ رہ جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے سرکار نے تیسرا فرمان ارشاد کیا، 100 دعا کرے تو بخشا گیا، 40 دعا کرے تو بخشا گیا، 40 بھی نہیں ہے۔ حضور اب کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا میت کے پڑوس میں سے، اس کی ہمسائیگی میں سے، اس کے نیبرز میں سے صرف 3 گھر میت کے نیک ہونے کی گواہی دے دیں، ان 3 گھروں کی گواہی کا صدقہ اللہ میت پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ یہ جو ہم جنازے کے موقع پر کہتے ہیں نا کہ بڑا نیک بندہ تھا، یہ بڑی نیک بیوی تھی، یہ کوئی ہمارے لنڈن کی، کوئی حاصل پور کی، کوئی بہاڑی پنجاب پاکستان کی رسم نہیں ہے، یہ حدیث رسول کی اتباع میں کہا جاتا ہے۔ اور میت کے 1000 عیبوں کا پتہ ہو، فرشتہ تو تھا نہیں، انسان تھا، ہمارے ساتھ رہتا رہا، 1000 جرموں کا پتہ ہو، کہہ دینا چاہیے کہ مرنے والا نیک تھا۔ اور کیوں کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ 2 کرامن کاتبین اس کا کھاتا لے کر اللہ کریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جو گناہوں سے سیاہ ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ 2 اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، مولا اس کے گناہوں کی سیاہی کو دیکھ، ایک طرف 100 بندہ کہتے ہیں کہ مولا مرنے والا نیک تھا، تو اس کی کریمی یہ پسند فرماتی ہے اس بات کا اظہار کرنا کہ میں تم 2 کو دیکھوں یا 100 کی گواہی کو دیکھوں۔ جنازہ، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اگر اولاد کو باپ کی جائیداد کا وارث بننا پسند ہے تو پھر اولاد کو باپ کی میت کا وارث بھی بننا چاہیے، اور تدفین کے بعد پھر اچھی اولاد کو، نیک بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنے باپ کی قبر کا وارث بھی بننا چاہیے۔ ایک بات میں اس پہ اور عرض کروں گا، امام مالک کا زمانہ ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میت کے متعلق ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ امام مالک کا زمانہ ہے۔ امام مالک وہ شخصیت ہے جو ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہے، وصال بھی مدینہ منورہ شریف میں اور دفن بھی جنت البقیع میں ہوئے۔ سبحان اللہ! یہ کتنی حیران کن بات ہے، ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہے مگر پوری حیاتی میں ایک بار بھی حدود حرم میں پیشاب نہیں کیا۔ گھوڑا ہے، ایک سواری ہے، وہ رکھی ہوئی ہے، جب بھی پیشاب کی حاجت آتی ہے اس سواری پہ، گھوڑے پر، اونٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ حدود حرم سے باہر نکل جاتے ہیں، اور باہر جا کر بھی اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ حدود حرم پر اتر کر ایک پاؤں حدود حرم کے باہر رکھتے ہیں، دوسرا پاؤں حدود حرم کے اندر رکھ کر بیٹھتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، حضور اتنا سفر کر کے یہاں تشریف لے آتے ہیں باہر، تو پھر یہ اہتمام اور تکلف کاہے کا؟ ایک پاؤں اندر دوسرا پاؤں باہر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو پیر باہر رکھتا ہوں حدود حرم کے، وہ تو اس لیے کہ سرکار کے شہر کا ادب ملحوظ خاطر رہے، اور جو پیر اندر رکھتا ہوں وہ اس نیت اور ارادے سے کہ خدا پناہ اگر پیشاب کرتے ہوئے بھی میری موت آئے تو اس وقت بھی میرا رشتہ حضور کے شہر سے جڑا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا نہ۔ اور طریقہ کیا ہے؟ جب گلی میں چلتے ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں، تو جو راستہ بنا ہوتا ہے گلی کے درمیان میں نہیں چلتے، بلکہ دیواروں کو پکڑ پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چلتے ہیں۔ لوگ پوچھا کرتے تھے حضور راستہ تو یہ ہے درمیان میں جہاں سارا جہان چلتا ہے، آپ دیوار کو پکڑ پکڑ کے چلتے ہیں۔ تو
تو آپ فرمایا کرتے تھے چونکہ یہ گلی مدینہ منورہ کی ہے، رستہ مدینہ منورہ کا ہے، ہو سکتا ہے کبھی اسی گلی سے اسی راستے سے میرے مصطفیٰ بھی گزرے ہوں۔ تو فرمایا مالک کا تو پیار گوارا نہیں کرتا کہ مٹی کے جن ذروں نے قدمین مصطفیٰ کو چوما ہو میں انہیں اپنی جوتیوں کے نیچے رونتا پھروں، ساری زندگی دیواروں کو پکڑ پکڑ کے چلتا۔ یہ ادب ہے۔ دیکھیں میں کہا کرتا ہوں ہم چونکہ اہل سنت ہیں تو ہماری دو ہی تو شناختیں ہیں، ایک ادب ہے، ایک درود و سلام۔ سنی سب کچھ ہو سکتا ہے، سنی بے ادب نہیں ہو سکتا۔ ہر جرم کر سکتا ہے، بے ادبی نہیں کر سکتا۔ خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن کے شہنشاہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شے میں بندے مجھ سے پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کا دعویٰ تھا۔ عبادت میں بڑھ جائیں، سخاوت میں بڑھ جائیں، تلاوت میں بڑھ جائیں، ہر شے میں فرماتے تھے لوگ مجھ سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دیتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ایک ادب ہماری پہچان ہے، دوسرا درود و سلام۔ امام مالک جو بات کہنا چاہتا ہوں میت کے متعلق، آپ کے زمانے پاک میں مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک بستی ہے، اور اس بستی میں ایک بی بی کا انتقال ہوا، خاتون کا۔ غسالہ آئی نہلانے والی، غسل دینے والی، اور چونکہ میت اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ بیچارہ کیسے لیٹا ہے سب کے سامنے، اس لیے غسال پر جو چیزیں ضروری ہیں نہلانے والے پر وہ یہ سرکار فرماتے ہیں جس نے میت کو غسل دیا اور میت کے جسم میں کوئی عیب تھا جسے وہ خود بیچارہ ساری زندگی چھپاتا رہا، اب اس کے سامنے آ گیا، کوئی عیب تھا تو اس نے چھپا دیا اور پھر خود وضو کر کے اس کے جنازے میں شامل ہوا، تو آقا فرماتے ہیں اللہ غسال کے نہلانے والے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ اس بی بی کا وصال ہوا مدینہ منورہ کے مضافات میں، غسالہ بی بی نہلانے والی وہ آ گئی۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ضروری ہے کہ آپ کوئی بڑے شیخ الحدیث ہی بنا دیں، ہر شخص اپنے بچے کو مفتی اعظم ہی بنا دے، نہیں، بنا دیں تو سبحان اللہ، نہ ہو سکے تو کم از کم اتنی تعلیم دینی تربیت ہونا ضروری ہے بچوں کی کہ اگر ابا جی فوت ہو جائیں تو بیٹا گھر کے دروازے میں کھڑا ہو کر محلے کے مولوی صاحب کا انتظار نہ کر رہا ہو کہ آ کر میرے ابا جی کو غسل دیں، بچے خود اپنے باپ کو غسل دیں، یہ میت کا حق ہے، اولاد کا فرض ہے۔ یہی صورت جنازے پر بھی ہے، یہی صورت ایصال ثواب اور ختم شریف پر بھی۔ اس بی بی کا وصال ہوا، انتقال ہوا، نہلانے والی خاتون آئی اور ایسے میت کو نہلاتے ہوئے اس غسالہ کا ہاتھ میت کی ران پر تھا، ایسے مل رہی ہوگی ران پر تھا، تو ایسے نہلاتے نہلاتے اس نے کہہ دیا کہ اس بی بی کے نا اپنی زندگی میں فلاں مرد کے ساتھ تعلقات تھے۔ جو بی بی عباس کھڑی تھی پردے میں، ان سے کہہ دیا، نہلانے والی نے، غسالہ نے، اس میت کے اس خاتون کے فلاں شخص کے ساتھ تعلقات تھے۔ خدا کی قدرت، اس نے جو مہلت کی رسی کی ڈھیل دی ہوئی تھی وہ کھینچ دی۔ سرکار علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں اگر ساتھ ساتھ تیرے گناہ بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا رزق بھی چل رہا ہے، وہ تجھے رزق دیے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ تیرے گناہ بھی چل رہے ہیں، تو فرمایا یہ تیرے لیے زیادہ خطرے کی بات ہے، یہ زیادہ فکر کی بات ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا وہ تیری رسی کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہے، اور رسی جتنی طویل ہوگی کھینچے جانے پر تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیں، وہ نہلانے والی کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چپک گیا ایسے، اور چھڑواتی ہے تو چھوٹتا نہیں، کھینچتی ہے تو کھینچا نہیں جاتا،
جو بیویاں پاس کھڑی ہیں وہ مروڑتی ہیں تو مروڑا نہیں جاتا. بڑی پریشانی ہے. جنازے کا وقت بھی قریب ہونے لگا ہے مگر ہاتھ اس کا جدائی نہیں ہو رہا, اس ران سے چپک گیا. کیا کریں؟ وقت گزرتا جا رہا ہے, میت کے جسم سے بدبو شروع ہو گئی, پاس بیٹھا نہیں جاتا, ہاتھ اس کا وہیں پر چپکا ہوا ہے. برادریاں دونوں آپس میں بیٹھ گئیں, فیصلہ کیا ابھی اب کیا کریں. وہ خاتون جس کا ہاتھ چپک گیا اس کی برادری کہنے لگی کہ بھائی میت کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ دیں آپ ران کا, اور کم از کم اس کی جان تو چھڑوائیں. میت کے ورثاء نے کہا ہم اپنی میت کی بے حرمتی کیوں کریں, ہم نہیں کاٹتے. میت کے ورثاء کہنے لگے کہ پھر یہاں سے ہاتھ کاٹ دیں بیوی کا, ہاتھ کے ساتھ ہی دفن ہو جائے. اس بیوی کے ورثاء نے کہا, اس نے کہا نہیں ہم اپنی خاتون کو معذور کیوں کہیں. جب فیصلہ نہ ہوا تو یہ فیصلہ امام مالک کی بارگاہ میں گیا, آپ کو بلایا گیا. حضور یہ معاملہ درپیش ہے, دقت ہے, اب کیا کریں. امام مالک نے آپ نے فرمایا کہ اسے نہلاتے ہوئے تو نے میت کے متعلق کوئی بات تو نہیں کی, غسل دیتے ہوئے تو نے میت کے متعلق کوئی جملہ تو نہیں کہا. بیویوں نے گواہی دی, اس نے کہا حضور یہ نہلاتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے فلاں شخص کے ساتھ تعلقات ہیں. آپ آئے اور اس نہلانے والی سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ بات جو تو نے اپنی زبان سے کہی ہے اس پر تو کوئی گواہ لا سکتی ہے. اس نے کہا حضور گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں. فرمایا اچھا گواہ نہیں ہے تو کیا اس مرنے والی نے اپنی زندگی میں اپنی زبان سے کبھی تجھے یہ بات بتائی تھی کہ میرے فلاں سے تعلقات ہیں. حضور نہیں, میں نے اس کی زبان سے بھی نہیں سنا. فرمایا پھر تو گواہ بھی نہیں لا سکتی, اس نے بھی تجھے نہیں بتایا, اس کا مطلب ہے کہ پھر تو نے اس پر بہتان باندھا ہے میت پر, پھر تو نے خباثت کی ہے, پھر تو نے جھوٹ بولا ہے. حضور اب کیا کروں. فرمایا طریقہ وہی ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے, 80 جلدہ 80 کوڑا اس کو مارو, حد قذف, بہتان کی سزا. بہتان اتنا بڑا جرم ہے, کسی کے ذمہ ایسے ہی الزام تھوک دینا. 78 بھی نہیں, 79 بھی نہیں, پورے 80 کوڑے اس بی بی کو غسالہ کو لگے تو اللہ کی حکمت اس کا ہاتھ میت کے جسم سے چھوٹا. اس لیے سرکار فرماتے ہیں یہ بات, اس پر میں بھی توجہ کروں, آپ ہی مہربانی فرمائیں. اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن معاصیہم. سرکار فرماتے ہیں مرنے والے کی صرف نیکیوں کا ذکر کرو اور اس کے گناہوں کو یاد کرنے سے, گناہوں کو ذکر کرنے سے زبانوں پر تالے لگاؤ. یہ بات نہیں کہنی کہ ابا جی نے میرے ساتھ کو اچھا سلوک کیا ہے, اماں کو اچھا کر بھی نہیں ہے, چچا تایا پھوپھی خالہ خالو بھائی بہن نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تھا نہیں. جس کی سانس کی ڈور ٹوٹ گئی اس کا معاملہ اس کے اللہ کے سپرد ہے. غیبت تو ویسے بڑی بری چیز ہے, بیک بائٹنگ, پیٹ پیچھے گیلا, وہ تو زندہ شخص کا بہت برا ہے, اتنا کہ جیسے اپنے ہی سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اس گناہ سے نفرت دلانے کے لیے اتنی سخت مثال ہمیں دی گئی کہ جیسے اپنے ہی مردہ بھائی کا, سگے مردہ بھائی کا بندہ گوشت کھا رہا ہو. کجا یہ کہ ہم میت کا شکوہ کریں, گیلا کریں, غیبت کریں. دعا کا یہ تیسرا اسلوب اور طریقہ ہے, مانگنے سے پہلے یہ دیکھ لیں پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے. سرکار سلطان باہو فرماتے ہیں رزق حلال کی ضمانت تم مجھے دے دو. سبحان اللہ. حلال روزی کمانے اور کھانے کی ضمانت فرمایا تم مجھے دے دو, اللہ کی معرفت مجھ سلطان باہو سے حاصل کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اخلاص دعا کا جو طریقہ ہے خلوص کے ساتھ مانگا جائے. ایک دوسرا بے رغبتی کے ساتھ نہیں, بخیلوں کی طرح نہیں, رغبت کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ میں مانگتا ہوں وہ قبول فرماتا ہے. اور تیسرا طریقہ روٹی پہ نظر ہو, اپنے لقمے پر نظر ہو مانگنے سے پہلے. ان طریقوں کے تحت جو ہمیں شریعت نے بتائے ہیں لوگ دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو ان کے حق میں, ان کی اولاد کے حق میں, جس کے لیے بھی دعا کریں اللہ قبول فرما لے. خدا کرے جو کلمات آپ نے فرمائے
جو میں نے ممبر شریف سے کہے یہ سرکار کے وسیلہ پاک سے اللہ کریم آپ کی والدہ محترمہ کے حق میں قبول فرما دے۔ رب ذوالجلال ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، بے وفائیوں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم